लाहौर समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहरी अपने अपने तरीके से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जबकि शहर में छोटे बड़े जुलूस और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। इस बारे में तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आकिब से। आकिब बताइएगा। आज बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में लाहौर में जो है वो मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। हर कोई जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो रैलियों का सिलसिला जारी है और इस वक्त दावत इस्लामी का जो बड़ा जो है वो रैली है वो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है आशिकान रसूल जो है वो नात खानी करते जा रहे हैं, दरूद पाक पढ़ रहे हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बाइक्स पर लोग मौजूद हैं और नौजवान मौजूद हैं यहाँ पर, जबकि ख़वातीन और बुज़ुर्गों की बड़ी तादाद जो है वो इस रैली में शरीक है। हज़ारों की तादाद में जो है वो शिरका यहाँ पर मौजूद हैं, आशिकान रसूल मौजूद हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कोई दरूद पाक पढ़ के कर रहा है तो कोई नारा लगा के कर रहा है और इस पाक दिन को जो है वो का जश्न मनाने के लिए जो है वो अपने अपने तौर तरीके से अकीदत अपनी मोहब्बत का और अकीदत का इजहार कर रहा है। जी शुक्रिया आकिब आपका। और मुल्क भर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मजहबी जोश जज्बे और रूहानी कैफियत के साथ मनाया जा रहा है। हर सू सब्ज़ झंडियों भर की कुमकुम और दुरूद सलाम की सदाओं ने समा बांध दिया है। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर में शहरियों ने मुल्क व मिलत की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआएं की। यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। लाहौर के महफूज शहीद गैरिजन में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने नमाज फजर के बाद तोपों की सलामी पेश की। इस मौके पर फौजी जवानों की जानिब से नारा तकबीर भी बुलंद किया गया। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की गलियां, मोहल्ले, बाजार और शाहराएं खूबसूरत रोशनियों, बरकी कुमकुमों और सब झंडियों से सजाई गई हैं, जबकि सरकारी और निजी इमारतों पर भी चरागा किया गया है। कई मकामात पर मेहराबें और आराइशी दरवाजे नस्ब किए गए हैं। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुल्क भर में मसाजिद को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, जहां दरूद सलाम, नात खानी और मिलाद की महफिल का सिलसिला जारी रहा। गली मोहल्लों से बुलंद होती नातों और दरूद सलाम की सदाओं से फिजा रूहानी कैफियत में डूब गई। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से न्याज और लंगर तकसीम करने का एहतमाम किया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने खसूसी प्लान जारी किया। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि जुलूसों के दौरान किसी भी जहमत से बचने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। डायवर्जेंस के मकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहरियों की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल के मौके पर शहर में हैवी और कमर्शियल गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। मुल्क भर में जुलूस, मिलाद की महाफिल और मजहबी इज्तिमात मुनाकिद किए जा रहे हैं। शहरी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए जश्न विलादत में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां ईद मिलाद की खुशी और में रिवायती खेलों और घोड़ों के रक्स का अहतमाम किया गया। तकरीब के शुरका ने भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा किया, जबकि रेलवे स्टेशन से रिवायती जुलूस भी बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दाता दरबार पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर खुसूसी जश्न, मुख्तलिफ रिवायती सरगर्मी और खेलों के मुकाबले मुनाकिद हुए। तकरीब में घोड़ों के रक्स, रस्साकशी और कराटे के मुकाबले तवज्जो का मरकज बने रहे। शुरका ने मुख्तलिफ मुकाबलों में जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। रेलवे स्टेशन पर मौजूद शहरियों ने भी जश्न मिलाद की खुशियों में शिरकत की। खुसूसी तकरीब के बाद रेलवे स्टेशन से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिवायती जुलूस भी रवाना हुआ। खुसूसी दुआ और दुरूद सलाम का एहतमाम किया गया। तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशियों का दिन है और हम बड़े जोशो खरोश के साथ ये दिन मना रहे हैं और ये तकरीबात जितनी भी हो रही हैं ये बड़ी चाहत के साथ सब कर रहे हैं। मेरी सब मुसलमानों से गुजारिश है कि हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो
اسوہ حسنہ ہے، ان کے پیغامات ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے. جب ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہتر ہوگی. شہریوں کا کہنا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر منعقدہ خصوصی تقریبات نے جشن میلاد کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے. کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز. لاہور میں عید میلاد النبی کے جلوسوں اور محافل کا سلسلہ جاری. کمشنر نعمان یوسف اور ڈی سی ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی سبزہ زار میں جلوسوں اور محفل میں شرکت. علماء کرام اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. کمشنر لاہور نعمان یوسف کا کہنا ہے کہ آج ہر مسلمان کے لیے پرمسرت دن ہے. انتظام میں فیلڈ میں موجود ہے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جلوسوں کے لیے خصوصی سبیل کیمپس قائم کیے گئے ہیں. مرکزی کنٹرول اور مانیٹرنگ سینٹر سے شہر بھر کے جلوس اور محافل کی نگرانی کی جا رہی ہے. میونسپل انتظامات مکمل، جبکہ شہر کو سٹیمرز اور روشنیوں سے سجایا گیا ہے. سبزہ زار گراؤنڈ میں جلوس کے شرکاء نے اجتماعی طور پر درود و سلام پیش کیا اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی. مفتی انتخاب احمد نوری کا کہنا تھا آج وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک ترین دن ہے. اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. پولیس نے ڈیوٹیاں سنبھال لیں. جلوسوں اور اجتماعات کے لیے نکلنے والے عاشقان رسول کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان نافذ. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ شہر بھر کی مساجد سمیت 350 سے زائد جلوس، محافل اور ریلیوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر لاہور میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. پولیس نے ڈیوٹیاں سنبھال لیں. جلوسوں اور اجتماعات کے لیے نکلنے والے عاشقان رسول کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان نافذ. لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو میں ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے کہا کہ شہر بھر کی مساجد سمیت 350 سے زائد جلوسوں، محافل اور ریلیوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے. 6000 سے زائد پولیس آفیسر اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور. اہم مقامات پر اضافی نفری تعینات ہے. یہاں پہ تقریباً 350 چھوٹے بڑے ایونٹس، میلاد، پروسیشنز، وہ سارے ہوں گے. 6800 جو پولیس کی تعداد ہے یہ ڈپلائڈ ہوں گے لاہور پولیس سے. اس میں ایس پیز بھی ہیں، اس میں میجورٹی جتنے کانسٹیبلز ہیں، تھانوں کی نفری اس میں لگی ہوئی ہے. اس میں ہمارے اے آر ایف والے جوان لگے ہوئے ہیں. اور یہ تمام جو یہاں پہ محافل ہوں گی، میلاد ہوں گے اور بڑے جلوس جو ہمارا پری سے مین جلوس نکلتا ہے، اس کے سارے روٹ کے اوپر بھی لگے ہوں گے. ڈی آئی جی آپریشنز نے مزید کہا کہ داخلی راستوں میں میٹل ڈیٹیکٹرز اور واک تھرو گیٹس کے ذریعے شرکا محافل کی تلاشی لی جا رہی ہے. بلند عمارتوں پر سنائپر تعینات. حساس مقامات کی 24 گھنٹے کڑی نگرانی جاری ہے. سیکیورٹی تھریٹ دیکھیں، ایک چیز ہے پروڈنس، کہ آپ نے اس طرح کے بڑے ایونٹس ویسے والنریبل ہوتے ہیں اور کوئی چانس نہ ہو، کوئی رسک نہ لیں ہم، تو اس کے لیے ہم نے نفری کی ڈپلائمنٹ بھی اس دفعہ بہت زیادہ رکھی ہے. جتنے عاشقان رسول ہیں وہ نکلتے ہیں باہر. اس دن کے حوالے سے ہر مسلمان، ہر مسجد میں میلاد ہے، ہر جگہ پہ نعت خوانی ہوگی، ہر جگہ پہ محلوں کے اندر چھوٹے بڑے مختلف جلوس ہیں. یہ 350 تو وہ لکھے پڑے پروگرامز ہیں. ہر ایس ایچ او کو ڈائریکشن یہ ہے کہ اس نے اپنے ایریا میں ہونے والے ہر جلوس، چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر محفل، چھوٹی مسجد میں ہے بڑی مسجد میں ہے، وہاں پہ خود جا کے وہاں پہ پریزنس انشور کرنی ہے، سسٹم ان کا دیکھنا ہے، سیکیورٹی انشور. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے امت مسلمہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد بھی دی. ان کا کہنا تھا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور میلاد اجتماعات کا پرامن انعقاد ہماری ترجیح ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مدثر حسین، لاہور نیوز. اور عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے کے لیے مختلف جگہوں پر تقریبات کا اہتمام کیا گیا. کہیں محافل نعت سجی تو کہیں درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، جبکہ عاشقان رسول نے شہریوں کے لیے خصوصی ناشتے کا بھی اہتمام کیا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہریوں کی جانب سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے خصوصی ناشتے کا اہتمام کیا گیا. ناشتے میں چنے، پٹھورے، پائے، پراٹھے اور کھیر شامل تھی، جسے شہریوں میں محبت و عقیدت سے تقسیم کیا گیا. خواتین کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہمارے لیے انتہائی عقیدت اور خوشی کا دن ہے. اس دن کی خوشیاں منانے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے جس قدر اہتمام کیا جائے کم ہے. خواتین نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، جیسے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ان کی پیدائش کے لیے ان کی میلاد یہاں کروایا جا رہا ہے اور کھانا وغیرہ دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم اور جگہوں پہ بھی بھائیوں نے کیا ہے.
اور الحمدللہ سب لوگ بہت راضی ہو کے جا رہے ہیں، بس اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یہاں پہ بہت اچھا ارینج ہوا ہے، صبح 6:30 بجے سے لے کے اب تک ماشاءاللہ یہاں پہ جو لنگر ہے وہ چل رہا ہے اور چلتا ہی جا رہا ہے۔ ناشتے کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے بڑے اہتمام سے ناشتہ کیا اور ایک دوسرے کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دی۔ عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس کچھ دیر بعد دہلی گیٹ سے روانہ ہوگا، جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا رات 12 بجے کے بعد داتا دربار پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کمیٹی کے چیئرمین ظہور خان اور جنرل سیکریٹری عارف نسیم کشمیری کا کہنا تھا کہ ہر سال ہزاروں لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہیں اور یہ جلوس آج بھی روایت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس کچھ دیر بعد دہلی گیٹ سے روانہ ہوگا۔ جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا رات 12 بجے داتا دربار پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ ہر سال ہزاروں لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہیں، چیئرمین جلوس کمیٹی کا یہ کہنا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس کچھ دیر بعد دہلی گیٹ سے روانہ ہوگا، جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا رات 12 بجے کے بعد داتا دربار پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کمیٹی کے چیئرمین ظہور خان اور جنرل سیکریٹری عارف نسیم کشمیری کا کہنا تھا کہ ہر سال ہزاروں لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سجاد حسین۔ جی سجاد، بتائیے گا۔ جی بالکل جی، عید میلاد النبی کی آمد ہے اور آج جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے روز جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں جو ہے لاہور کے اندر جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور لاہور میں سب سے بڑا جو مرکزی جلوس دہلی گیٹ سے لے کر جو ہے وہ داتا دربار تک نکالا جاتا ہے، اس کی شروعات ہونے والی ہے۔ اس وقت جو میلاد کمیٹی کے چیئرمین ہیں ظہیر صاحب، ہم ان کے پاس موجود ہیں، ظہیر بٹ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ مرکزی جلوس کب شروع ہونے والا ہے اور کب تک اختتام پذیر ہوگا۔ جی ظہیر بٹ صاحب، اس کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا جی مرکزی جلوس جو ہے یہ قیام پاکستان سے 13 سال پہلے نکالا جا رہا ہے، اور یہ 92 سال ہو گئے اس جلوس کو، تو وہ اپنی آب و تاب کی مناسبت سے جاری ساری ہے انشاءاللہ تعالی، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم کوشش کریں کہ جلوس جاری ساری رہے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل جی، جلوس کے سیکرٹری عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ جی یہ بتائیں کہ یہ جلوس کتنی دیر میں جو ہے وہ داتا دربار تک پہنچ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لاہور شہر کا قدیم ترین جلوسوں میں سے جلوس ہے، جو 92 سال سے ملا تقیہ سازوں سے نکل کر یہاں سے اس کی دستار بندی لوگوں کی ہونے کے بعد باقاعدہ جلوس کے افتتاح بھی یہاں آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کے بعد رات کو 12 بجے یہ حضرت داتا